کیونکہ اٹ از، اور وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگریمنٹ میں کیا ہوگا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کس روٹ سے ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو کنونس کر دیں گے کہ ہم وہاں آئیں. کیسے آئیں؟ میرے خیال میں میرا وہی جواب ہے جو میں نے آپ کے پروگرام پہ پہلے دیا ہے، اجازت دیجیے گا ایک جملے کا پھر کہہ دیتا ہوں کہ جنگ شروع تب ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ پہ جاؤ. صحیح. جو وہ کسی پریزیڈنٹ کو نہیں کر سکے تھے، انہوں نے اس کو کنونس کر دیا کہ تم بھی آ جاؤ. صحیح. جنگ شروع اس دن ہوئی تھی جب نیتن یاہو نے کنونس کیا ٹرمپ کو کہ تم اس کو جوائن کر لو اور اٹیک کر دو. جنگ ختم اس دن ہوگی جب ٹرمپ کنونس کر سکیں گے نیتن یاہو کو کہ ہن باز آ جاؤ، بہت ہو گیا. ابھی تک ٹرمپ ہیز بین unable اور unwilling to do. I think he has been unable to do it. Unwilling نہیں ہے, unable to do that. اصلی سوال یہ ہے کہ کیا ان میں ان کے پاس وہ ابلٹی موجود ہے کہ وہ نیتن یاہو کو رین ان کر سکیں. Interesting. کامران صاحب, this may appear a very immature question as well, جو کہ اتنی complex situation ہے, لیکن کیا ہم کچھ آرمی نے پوزیشن کا ہم کو اندازہ لگا سکیں کہ اب اس معاملے کے حل کا تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن پہلا باب کہہ لیجئے اس کے کتنا قریب یا دور ہیں؟ چونکہ بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یار اب یہ کچھ لٹرلی کچھ گھنٹوں کی بات ہے, اگلے 24 گھنٹوں. جب ٹرمپ کا والا ٹویٹ آیا کہ بھائی میں ہونی چلیا سچویشن روم, تو ہمیں لگا کہ بس ٹھیک ہے, اب تو ہو گیا نا, اب تو کل فیصلے کا دن ہے. اور اس کو پیچھے چلے جائیں تو سرینا میں جب وہ کانفرنس ہونے والی تھی اس کی وینس کی, تب بھی لگ رہا تھا کہ اعلان ہوگا. تو اکثر ایسے مواقع ہے جب لگا کہ بس اگلے کچھ گھنٹے فیصلے کے ہیں اور نہیں ہوا. پھر یہ بھی لگا کہ ڈیزاسٹر ہے, جس طرح آج کچھ گھنٹوں پہ لگ رہا تھا کہ بڑا غرق ہو جائے گا دوبارہ, وہ بھی نہیں ہوا. تو کیا یہ ہے ہم کچھ یہ اندازہ لگانے کی پوزیشن میں کہ یار یہ کب تک یہ معاملہ کم از کم حل کی جانب نہیں تو حل کے پہلے قدم کی جانب بڑھے گا؟ دیکھیں, اس کا جو سمپل جواب یہ ہے, گیون جو ہمارا پاسٹ کے کچھ ہفتوں کا جو ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب تک ڈاٹڈ لائنز کے اوپر دستخط ہو نہیں جاتے تو سیئنگ از بلیونگ, اس وقت تک آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہے. لیکن جو آج کے بھی واقعات ہیں اور اوور آل اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو مرضی عزائم جس مرضی کی ہوں, لیکن فی الحال جو فریقین ہیں, خاص کر کے اسرائیل کو مائنس کریں, امریکہ اور ایران دوبارہ جنگ کی طرف واپس نہیں جانا چاہتے. اور اسی لیے جو عادل نجم صاحب نے بھی کہا اور میری بات کو وہ انڈورس کر رہے تھے کہ اسرائیل نے پرووک کرنے کی کوشش کی, اور جو ایران کی طرف سے آج جو بھی اقدامات لیے گئے وہ صرف یہ تھا کہ بتانا یہ تھا, ایک کلیئر میسج دینا تھا امریکہ کو کہ اگر یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا تو پھر مجبوراً ہمیں کچھ ایسی کارروائی کرنی پڑے گی کہ سارے معاملات جو ہیں پھر خراب ہو جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا ٹائملی, وہ میرے خیال میں ایران کا ایک میسج تھا جو ٹرمپ کو سمجھ آ گیا کہ معاملات اب دوسری طرف جا رہے ہیں. تو اوور آل آئی اسٹل بلیو, میرا خیال ہے کہ جیسے عادل نجم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کم از کم جو ابتدائی ایک ایم او یو ہے نا, وہ تو کسی حد تک, وہ آج ہو کل ہو ایک ہفتے کے بعد ہو, وہ تو ایک مرتبہ ضرور سائن ہوگا. ہاں, کیا وہ اگلے فیز میں حتمی جو ایک معاہدہ ہے وہ اس کی شکل اختیار کرے گا, اس پر میرے خیال میں ابھی بھی بہت سے سوالات ہیں. اور ون کوئک کامنٹ, آئی تھنک جو ایران کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر بھی فوکس کریں. ایک جو وجہ ہے کہ جو مجھے بھی سمجھ آئی ہے, جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پر آبویسلی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ حتمی اتھارٹی ہیں اپیرنٹلی, لیکن ان کی جو ایک سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے وہ بھی فیصلہ کرتی ہے, یعنی کہ انڈورسمنٹ لینی ہوتی ہے. عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلے لیتی ہے, لیکن جو میری اطلاع اوور آل رپورٹس کے جی وہ جو رپورٹ کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں جو ایران کے سپریم لیڈر نے یہ کہا ہے کہ تمام کی تمام جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ممبران ہیں ان کی انڈورسمنٹ چاہیے, یعنی کہ میجورٹی کا نہیں بلکہ کنسنسس کے ساتھ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. سارے جو ان کے ممبران ان کو. تھینک یو سو مچ.